الرحيم ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله مولانا العظيم۔ اور اے محبوب، اگر اللہ کا فضل و رحمت آپ پر نہ ہوتا، اللہ کا فضل و رحمت تم پر نہ ہوتا تو ان میں کے کچھ لوگ یہ چاہتے کہ تمہیں دھوکہ دے دیں، اور وہ اپنے ہی آپ کو بہکا رہے ہیں اور تمہارا کچھ نہ بگاڑیں گے۔ اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے، اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔ یہاں سے اب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی افضلیت و عظمت اور آپ کے مقام و مرتبے کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ جو کچھ بھی واقعہ گزر چکا آپ کے ذہن میں ہوگا، مدینے کے منافق طعمہ نے جو کوشش کی تھی، چوری کیا، یہودی کے گھر میں چھپایا اور پھر یہودی پر جھوٹی تہمت لگایا، اپنی چوری کا الزام اس کے سر پر رکھا، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کے جھوٹی قسم کھایا اور پھر سارے مسلمانوں کو اپنا حمایتی بنا کر کے ان کو اپنا طرفدار کیا، تو یہ سب معاملات ہو گئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آیتیں گزر چکی، تفسیر آپ نے سنا ہے، تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا طعمہ کے حق میں فیصلہ دیا تھا؟ یہ تو تفسیر میں گزر چکا پچھلی، حالانکہ ایویڈنس سب یہ بتا رہے ہیں کہ طعمہ بے قصور ہے، کیونکہ چوری کا مال اس کے پاس سے نہیں ملا، یہودی کے گھر میں ملا، اور ادھر یہ مسلمان ہے، اور دوسری بات مسلمان اس کی حمایت میں بھی کھڑے ہیں، اور تیسری بات یہ کہ قسم بھی کھا رہا ہے۔ تو سارے ثبوت یعنی ثبوتوں کے آدھار پر اگر دیکھا جائے تو طعمہ نام کا یہ شخص بے قصور ہے۔ اس کے باوجود رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فیصلہ کس کے حق میں فرمایا؟ یہودی کے حق میں فرمایا کہ چوری یہودی نے نہیں کی، یہ طعمہ نے اس کے گھر میں لے جا کر کے چوری کا سامان چھپایا تھا۔ یہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو وحی کے ذریعے سے بتایا۔ تو اب یہ وحی کے ذریعے سے جو فیصلہ ہوا، کیا یہ ہر ایک کے بس کی بات ہے؟ یہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اے رسول اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ پر نہ ہوتی تو پھر یہ جماعت آپ کو دھوکہ دینے کی ضرور کوشش کر رہے تھے۔ اللہ کا فضل اور رحمت آپ کے اوپر نہ ہوتا تو ان میں کے کچھ لوگ یہ چاہتے کہ تمہیں دھوکہ دے دیں، حضور کو دھوکہ دینے کی کوشش، لیکن صاف اللہ تعالیٰ نے یہ دو باتیں فرماتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لولا فضل اللہ، آیت میں یہ کہا گیا ہے اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو رسول کو وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن یہاں پر اللہ کا فضل اور اس کی پوری رحمت ہی رسول ہے، کیونکہ قرآن پاک میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق رب نے کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا۔ حضور پر رحمت ہونا الگ بات ہے، حضور سراپا رحمت ہیں، اللہ تعالیٰ کی پوری رحمت ہی آپ ہیں۔ تو یہاں سے بات صاف ہو گئی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی کبھی دھوکہ دے ہی نہیں سکے گا، کیونکہ ہمیشہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت حضور کے ساتھ ہے۔ دوسری بات یہ بھی رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک گروہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ تمہیں دھوکہ دے دے، وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ اپنے ہی آپ کو بہکا رہے ہیں، وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ یہ بھی صاف ہو گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محفوظ ہونے کا جو عقیدہ ہمیں دیا ہے قرآن نے، پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور کبھی بہکیں گے نہیں۔ دوسری جگہ بھی سورہ نجم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کبھی وہ اپنی خواہشات سے کوئی بات ہی نہیں کرتے،
ان हुवा इल्ला वह्युन युहा, जो कुछ भी बोलते हैं वो वही खुदा से बोलते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से जो बात आई वही हुजूर की जुबान से, तो गलती होने का चांस है ही नहीं। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जिसकी हर बात वही है खुदा, जो वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज रियासत पे लाखों सलाम। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जुबान पाक से जो कुछ भी निकलता है वो क्या है? वही इलाही है, अल्लाह की तरफ से वही होती। अब एक तो हुजूर के महफूज होने का अल्लाह ने ये यकीन के साथ बता दिया, अल्लाह का फजल और उसकी रहमत हमेशा हुजूर के हिफाजत में है। दूसरी चीज ये भी बता दिया अल्लाह ने कि जो लोग धोखा देने की कोशिश कर भी लें वो खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं, रसूल का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। अब मदीने तैयबा में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जाहिरी जिंदगी में हुजूर को जब कोई धोखा नहीं दे सकता था, तो 1400 साल बाद आने वाला कोई दो टांग वाला कैसे धोखा दे सके? सिर्फ और सिर्फ इसका वहमो गुमान हो सकता है, ख्याल हो सकता है, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को धोखा देने की कोशिश करना खुद अपने आप को धोखे में डालना है। और एक जगह पर अल्लाह ताला ने फरमाया, पहले ही पारे में आपको मैं बात बताता हूं मजे की, पहले पारे के दूसरे ही सफ़े में आपको ये आयत मिल जाएगी, युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम। वो अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करते हैं। काफिरों के बारे में आयत आई है, अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करते हैं और मोमिनीन को धोखा देने की कोशिश करते हैं। वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम, और वो अल्लाह को कुछ नहीं धोखा दे सकते बल्कि वो खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अब यहां पर बात देखिए, मैं आपको नुक्ते की बताता हूं। कोई काफिर जितने भी हैं वो मदीने में जिनके मुतालिक ये आयत आई, मुनाफिकीन के बारे में ये आयत है, सॉरी मैंने गलती से काफिरों के मुतालिक कहा, मुनाफिकीन के बारे में ये आयत जो पहले पारे की अभी मैंने पढ़ा, वो अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं मगर वो खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ये आयत तवज्जो है लफ्ज पर, कुरान कह रहा है वो अल्लाह को धोखा देना चाह रहे हैं। कोई मुनाफिक मदीने में वो अल्लाह को कहां धोखा दे रहा था? वो जो कुछ भी धोखा दे रहे थे वो हुजूर को धोखा देने की कोशिश कर रहे थे, हुजूर को धोखा देने के प्लान बनाते थे। लेकिन कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया? वो अल्लाह को धोखा देने की बात कर रहे हैं। पता ये चला कि जो रसूल को धोखा देने का प्लान करता है वो दर हकीकत अल्लाह को ही धोखा देना चाहता है। और अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र नहीं फरमाया यहां पर कि मुनाफिकीन हकीकत में किसको धोखा देने की बात कर रहे थे? हुजूर को। लेकिन आयत में हुजूर का नाम नहीं दिया अल्लाह ने, फरमाया डायरेक्ट अल्लाह को धोखा देने की बात कर रहे हैं। इसीलिए मुसलमानों याद रखो, जिसने नबी के साथ गद्दारी की उसने अपने खल्लाक आलम के साथ गद्दारी की है। बेवफाई जिसने अपने रसूल के साथ की वो दर हकीकत अपने पैदा करने वाले के साथ बेवफाई कर रहा है। कुरान ने अल्लाह ने यूं फरमा दिया कि जो रसूल के साथ धोखा करने की कोशिश करते हैं वो दर हकीकत अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं, वो खुद अपने आप को धोखा दे लेते हैं। अब सुनिए, यहां से एक अकीदा मिलता है। पहली बात, इस आयत में बहुत सारी बातें हैं, 8 अलग अलग इनामात जो अल्लाह ने अपने रसूल पर उतारे वो सब एक ही आयत में बयान कर दिया। वलौला फज़लुल्लाहि अलैक, अगर अल्लाह का फजल आप पर ना होता, यानी फजल अल्लाह का रसूल पर है, व रहमतुहु, और अल्लाह की रहमत है, ये दूसरा इनाम है। फिर एक जमात आपको धोखा दे देती, लेकिन वो नहीं दे सकते, आप महफूज हैं। कौन महफूज रखा है? अल्लाह महफूज रखा। ये तीसरा इनाम है रसूल पाक का। अल्लाह ने वादा फरमा दिया रसूल महफूज हैं। फिर आगे चलकर रब ताला फरमाता है वअंज़लल्लाहु अलैकल किताब, अल्लाह ने आप पर किताब उतारी, वल हिकमा, और हिकमत उतारी, वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, और जो कुछ आप नहीं जानते थे सब कुछ आपको सिखाया है। वकान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, यह अल्लाह के सबसे बड़े फजल में से आप पर है।
جو کسی اور کو نہیں دیا گیا وہ سب رسول کو دے دیا گیا۔ ایک آیت میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سارے انعامات کا تذکرہ ہو گیا۔ میرے عزیزو، اس آیت کو میں سمجھتا ہوں قرآن پاک میں رسول پاک کی یہ نعت ہے۔ آپ اردو میں نعت پڑھتے ہیں نا، حضور کی تعریف توصیف، قرآن میں پڑھو اللہ نے خود اپنے حبیب کی نعت بیان فرمائی ہے۔ اسی لیے بہت اچھے انداز میں شاعر نے کہا تھا، آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف یہاں اللہ بیان فرما رہا ہے۔ اب اس میں سے پہلا عقیدہ کیا ہے ہمارا اس آیت سے نکلتا ہے، وہ میں اعتراضات بھی آپ کو بتا دوں گا، جو اس زمانے میں بھی کچھ ایسے دریدہ دہن جن کی فطرت میں خرابی ہے، جن کے نطفے میں غلاظت ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کر رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں، ان کے متعلق بھی میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ پہلا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ نے یقین کے ساتھ بتا دیا کہ یہ رسول کبھی بہک نہیں سکتے، کیونکہ ہمیشہ رسول پر اللہ کا فضل اور ان کی رحمت ہے، اور لوگ اگر دھوکہ دینا چاہیں تو بھی رسول کو دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اس کی آلریڈی مثالیں میں بتا دوں، کتنے مرتبہ پلاننگ ہوئی ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی پلاننگ مکہ والے کیے، مدینے کے منافقین کیے، خیبر کے یہودیوں نے کیا، سب کچھ کیا، لیکن مجھے بتاؤ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بغیر سہارے کے چھوڑ دیا؟ کیونکہ اس کا وعدہ ہے، رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محفوظ ہیں، جسمانی طور پر بھی اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، روحانی طور پر بھی ذمہ لیا ہے۔ حضور کی عقل اور حضور کی دماغ اور حضور کا دل بھی اللہ نے اپنی حفاظت میں رکھا ہے، اور حضور کا پورا جسم پاک بھی اپنی حفاظت میں رکھا ہے۔ لوگوں نے زہر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، زہر دیا ہے، جادو کیا ہے، اللہ کا وعدہ تھا، جسم محفوظ رہا، کچھ نہیں کر سکے۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ پہلے تو وہ بات تو معلوم ہی آپ کو، مکہ والے قتل کرنے کے منصوبے سے پورے گھر کو گھیرا کر لیے تھے، پورے لوگ تلواریں لے کر، ہر خاندان کا ایک آدمی حضور کے گھر کے اطراف کھڑے تھے، رات جیسی ہوگی اندر داخل ہوں گے، قتل کریں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے اپنے رسول کی حفاظت کا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسی وقت حکم ہوا کہ آپ یہاں سے نکلیں، ہجرت فرمائیں۔ نہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ ان پورے جتھے کے درمیان جو شہد کے چھتے کی طرح سے، مکھیوں کی طرح گھر کے ارد گرد منڈلا رہے ہیں، ان کے بیچ میں سے کیسے جاؤں؟ نہیں، وہ رسول کا بھی یقین کامل تھا کہ اللہ کا وعدہ ہے، وہ میری حفاظت پر معمور ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم ہوا تھا، آپ یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہوئے کچھ کنکریاں، کچھ مٹی اپنے ہاتھ میں لیا اور پھینک دیا۔ انہی کے درمیان میں سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے، کسی ایک کافر کو بھی حضور نظر نہیں آئے۔ جان ہے، جان کیا نظر آئے؟ جان ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے، جان کبھی دکھتی ہے؟ جان ہے، جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اب یہاں سے ان کافروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک جھلک بھی نہیں دکھائی۔ حضور وہیں سے نکل کر کے گئے، کوئی آ کر کے کافی دیر کے بعد ان سے کہا کہ لوگوں کس کے انتظار میں ہو؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو کب کے جا چکے، ہم نے ان کو دیکھا ہے رات کو، تم یہاں اب تک کیا کر رہے ہو؟ اندر جا کر کے دیکھا تو حقیقت میں وہاں مولا کائنات سوئے ہوئے تھے، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے۔ یہ حفاظت اللہ کی ہے۔ یہاں سے نکل کر کے گئے، مکہ والے کیا خاموش بیٹھ گئے؟ ہر جگہ چوکی، ناکہ بندی سب جگہ لگا دیے کہ یہ کہیں سے نکلنے نہ پائیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر غار ثور میں آئے، 3 دن تک وہاں قیام فرمائے، کفار مکہ ڈھونڈتے ہوئے اس غار تک بھی پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں غار کے اندر سے آنے والوں کے پیر بھی دکھ رہے تھے۔ اب 2 ہی لوگ ہیں،
اور دسیوں کی تعداد میں وہ بھالے نیزے تلواریں لے کر کے آ گئے ہوں، اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے ڈر لگا کہ اب ہم گرفتار ہوں گے، پکڑے جائیں گے، لیکن اس وقت کمال کا توکل اور یقین رسول اللہ کی ذات پر دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشانی پر ایک شکن بھی نہیں تھی، سینے پر مارا صدیق اکبر کے یوں کہا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرا مت اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہی رسول کی حفاظت ہے۔ اور اللہ نے جب یہ فرما دیا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، رسول آپ کے ساتھ ہے، تو ہر جگہ حفاظت فرمائے گا۔ اور اس کی حفاظت کی شان بھی تو دیکھو، ہائے اللہ تبارک و تعالی جب حفاظت پر کسی کے اپنی تمام کرم کے دروازے کھولتا ہے تو لوگوں کا وہم و گمان بھی نہیں جاتا کہ ایسی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ کن چیزوں سے حفاظت کیا؟ غار کے اطراف فرشتوں کو اتار دیا کہ فرشتے اتر کے کھڑے ہو جاؤ، میرا رسول غار ثور کے اندر موجود ہے، یا پھر ایک جماعت کو وہاں تیار کرا دیا؟ نہیں، ایک کبوتری انڈے دیتی ہے اور ایک مکڑی جالا بنتی ہے، مکڑی جالا بنتی ہے غار کے دروازے پر، اور ایک کبوتری انڈے دیتی ہے۔ مکہ میں یہ عام خیال تھا جہاں کبوتری انڈے دیتی ہے لوگ آنا جانا نہیں کر رہے ہوں گے کافی دنوں سے، تبھی تو انڈے دے رہی ہے۔ انسانوں کی چلت پھرت جہاں ہوتی ہے کوئی پرندہ انڈے کیوں دے گا وہاں پر راستے پر؟ تو کافی دنوں سے کوئی آیا نہیں ہے اس لیے کبوتری نے انڈے دی۔ اب واللہ عالم وہ ایک کبوتری ایک دن میں کتنے انڈے دی ہوگی، جو بھی رہے معاملات۔ اور مکڑی نے پورا جالا بن دیا، اور یہ بھی عام تصور ہے جہاں مکڑی کا جالا ہوتا ہے انسان کا آنا جانا کافی دنوں سے نہ ہوا ہوگا، تبھی مکڑی جالے اتنے بن چکی ہوگی۔ گھروں کا بھی یہی حال ہے، زیادہ دن تک نہ جھاڑو تو ہی جالے لگتے ہیں۔ یا تو پھر اس کا دوسرا معنی یوں سمجھ لیں جالے دیکھیں تو ہم فیصلہ کر لیں گے کافی دنوں سے خالہ نے اماں نے جھاڑو نہیں لگائی ہے، یہی تو کہا جائے گا۔ گھر میں جھاڑو نہیں لگی ہوگی، جالے صاف نہیں ہوئیں گے کافی دنوں سے۔ ایسا نہیں کہ روز بروز مکڑی پورا 1 درجن جالے لگا دیتی ہو، اسے بھی ٹائم لگتا ہے۔ لیکن اس غار کے دروازے پر ایک ہی دن میں مکڑی نے پورے جالے بنے۔ 2 ہی چیزیں تھیں، کبوتری کے انڈے اور مکڑی کے جالے۔ کفار مکہ وہاں تک پہنچے دروازے تک، اور انہوں نے یہی دیکھ کر کے فیصلہ کیا یہاں بھلا کوئی کیسے آ سکتا ہے، یہاں کبوتری انڈے دے رہی ہے پتہ نہیں کب سے، مکڑی نے جالے بنے ہیں پتہ نہیں یہاں کب سے کوئی نہیں آیا۔ اگر کوئی آیا ہوتا تو یہ جالے ٹوٹے ہوتے، تو وہ وہاں تک پہنچ کر کے بھی اندر نہیں گئے غار کے، واپس باہر سے چلے گئے۔ یہی رسول پاک کا حکم تھا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ مت اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب رب وعدہ فرماتا ہے حفاظت کا تو پھر وہ بہت چھوٹی چیزوں سے بھی حفاظت فرماتا ہے۔ یہ ہے کہ سامنے والے کے ذہن پر، میں تو یہاں چل کر کے یہ کہتا ہوں عام طور پر اس واقعے میں یہ بیان ضرور ہوتا ہے کہ مکڑی نے جالے بنے، کہاں بنے تھے؟ توجہ ہے، کہاں بنے تھے؟ غار کے دروازے پر۔ لیکن میرا وجدان یہ کہتا ہے اللہ نے یہ جالے بظاہر دروازے پر لگوا دیے، حقیقت میں تو کافروں کے دماغ پر جالے پڑا دیے۔ ظاہر سی بات ہے کفار مکہ کے ذہن و دماغ پر جو ہے جالے بن چکے گئے تھے، اس لیے شاید وہ عقل سے اور دماغ سے کچھ نہ سوچ سکے اور وہیں سے الٹے قدم چلے۔ یہ ہے میرے رسول کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ نے جسمانی حفاظت کا بھی ذمہ لیا۔ اور میں مثال بتاؤں آپ، مدینہ طیبہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، یہاں کئی منصوبے ہوتے رہے، پلاننگ ہوتی رہی۔ ایک بار ایک دعوت میں حضور کو طلب کیا گیا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مدعو کیا گیا، حضور وہاں تشریف لے گئے، لیکن ان کی منصوبہ یہ تھا دیوار کے اوپر ایک بہت بڑا پتھر رکھا تھا انہوں نے، اور وہ پتھر حضور کے اوپر گرانا چاہتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دسترخوان پر بیٹھے تو اوپر سے وہ پتھر گرانے کا ان کا منصوبہ تھا۔ یہ یہودی تھے۔ اللہ رب العزت نے فوراً وحی کے ذریعے سے ارشاد فرمایا اے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اس جگہ سے فوراً اٹھیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مجلس سے پہلے اٹھے، پھر پتھر گرا، حضور کو ایک خروچ بھی نہیں آئی۔ اللہ حفاظت پر مامور ہے۔ باقی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کچھ جگہوں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو
یعنی تکلیفیں پہنچی ہیں، جیسے طائف کے میدان میں حضور پر پتھر پھینکے گئے، احد کے میدان میں حضور پر لوہے کی خود پھینکی گئی جس سے حضور کے 2 دانت شہید ہوئے. یہ سب کیا اگر اللہ حفاظت کر رہا تھا تو پھر یہاں کیوں نہیں؟ میرے عزیزو، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی قیامت تک آنے والے ہم جیسے مسلمانوں کے لیے بھی درس عبرت ہے، نمونہ عمل ہے. اگر ہمارے آج دانت ٹوٹتے، ہمیں اگر زخم ہوتا یا ہو بھی رہا ہے تو ہم کسے دیکھ کر کے تسلی کریں گے؟ کس کو دیکھ کر تسلی کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے جب تکلیفیں آتی ہیں تو ہم بیان رسول اللہ کی ذات کا کرتے ہیں. اے انسان، اے مسلمان، دیکھ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ان مشقتوں سے گزرے ہیں، ان کی زندگی کو یاد کر اور اپنی تکلیفوں کو ہلکا سمجھ. تو جو تکلیفیں حضور کو پہنچی ہیں وہ امت کے درس کے لیے ہے، امت کے سبق کے لیے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ حضور کی حفاظت پر ہے. کئی معاملات ہوئے، زہر دیا گیا، سحر کیا گیا، جادو بھی کیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جادو کیا، اور ایسا سخت ترین جادو کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لباس یا آپ کے بال مبارک یا کچھ چیزیں لے کر کے جادو کر کے آپ کے شکل جیسا پتلا بنا کر کسی کنویں میں لٹکا بھی دیا گیا تھا. سخت ترین جادو کیا تھا. اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بخار زدہ ہو گئے. اللہ نے وحی کے ذریعے سے یہ بھی بتایا کہ جادو کیا گیا ہے. ایک صحابی رسول کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلایا، وہ رد سحر جادو کی کاٹ جن کو سکھایا گیا تھا، تو وہ صحابی گئے اور سیدھے اسی جگہ سے اس پتلے کو اٹھائے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 سورتیں اتاری، قل اعوذ برب الفلق والی، قل اعوذ برب الناس والی، سورہ فلق اور سورہ ناس. اور حکم ہوا ہے رسول پاک آپ یہ دونوں سورتیں پڑھ لیں، انشاءاللہ کبھی آپ کے اوپر جادو اثر نہیں کرے گا. یہ آیتیں، یہ سورتیں اسی لیے اتری. اب پھر اگر آپ یہاں پوچھیں گے کہ اللہ جب حفاظت پر ہے رسول کے، پھر جادو آپ کے اوپر کیسے ہوا؟ میرے عزیزو، یہ اسی لیے ہوا کہ امت پر جب ہو تو اپنے نبی کو یاد کرے اور یہ سورتیں پڑھ لیا کر. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انہوں نے قتل تو نہیں کیا، جادو کے ذریعے سے ختم تو نہیں کیا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ابتلا اور آزمائش کے دور سے گزارا گیا، یا امت کے لیے درس اور سبق بنا کر، نمونہ عمل بنا کر کے گزارا گیا. بس اتنی سی بات. اب آئیے جو اعتراض ہے اس بات کو میں کہتا ہوں. سب کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے میرے رسول کو اللہ نے اپنی حفاظت میں رکھا. سب سے پہلا عقیدہ. آج کے زمانے میں کچھ یہودی، کچھ ہندو اور کچھ ہم میں کے موجود باطل فرقے، تینوں یہ آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں. سبوں نے ملا کر کے ایک عقیدہ گڑھا ہوا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی کبھار بھول جاتے تھے، یا معاذ اللہ رب العالمین حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مرغی سوار ہوتی، فیٹس آتی. پھر کبھی یہ کہتے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے ہوش ہوتے اور ان کی زبان سے کچھ نہ کچھ الفاظ نکلتے. اس کو مسلمانوں نے قرآن بتایا ہے. یہ اس طرح کی باتیں ڈال کر کے شک و شبہ میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کو کہ دیکھو رسول کے اوپر ایسے ایسے حالات آتے تھے. ظالموں، ایک بھی جگہ کہیں سے ثابت کر دو کہ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسی کوئی بیماری تھی، کوئی بیماری. قرآن میں جگہ جگہ رب تعالیٰ نے فرمایا یہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ مجنون ہیں، شاعر ہیں، ساحر ہیں. نہ حضور نے کبھی شعر و شاعری کی، نہ کبھی جنون، بے ہوشی آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور نہ ہی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی غفلت میں آئے. کبھی نہیں، کبھی نہیں. اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان تمام چیزوں سے پاک رکھا. ہمارا عقیدہ جو یہی ہے، رسول وہی ہے جو گناہ سے پاک ہے. گناہ کرنے والا رسول کہاں؟ ہمارا عقیدہ ہے معصوم ہونے کا. معصوم کا مطلب کیا ہے؟ گناہ نہیں کرنے والا نہیں، بلکہ جو گناہ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا اسے معصوم کہتے ہیں. اولیاء بھی گناہ نہیں کرتے تھے، لیکن ہم اولیاء کو معصوم نہیں کہتے. معصوم وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی ایسا کیا کہ وہ گناہ کے بارے میں سوچتا ہی نہیں.
فرشتے معصوم ہیں اور نبی معصوم ہیں، ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں. ہم اپنے بچوں کو بھی معصوم نہیں کہہ سکتے. یہ عقیدہ سمجھ کر کے چلے اہل سنت و جماعت کا. ہمارا عقیدہ یہی ہے، انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ اولیاء کرام محفوظ ہیں گناہوں سے. محفوظ ہونا الگ ہے، معصوم ہونا الگ ہے. تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق ان دریدہ دہن لوگوں نے یہ شوشہ چھوڑا ہے. ابھی ایک پنڈت نے یہ بات پھیلائی سوشل میڈیا پر کہ قرآن کوئی چیز ہے نہیں، یہ رسول کے اوپر دورے پڑتے تھے، اس وقت وہ بولتے تھے تو یہ لکھے جاتے تھے. تجھے اس ظالم کو میں چیلنج کرتا ہوں، تیرے خیال کے مطابق دورے پڑھنے پر جو بولا وہ قرآن بنا جس کا جواب 1400 سال سے کوئی لا نہیں سکا. پھر تیرے گمان کے مطابق تو سوچ کر کے بتا کہ اگر بغیر دورے کے وہ بتائیں تب تیرے جواب کا کیا حال ہوگا. معاذ اللہ رب العالمین، ہمارا کوئی عقیدہ اس طرح سے نہیں ہے. لیکن ان ظالموں کو میں کہتا ہوں، تم نے اگر یہ گمان بنا رکھا ہے کہ دورے پڑتے تھے اور اس وقت، میں کہتا ہوں آؤ اسی کا جواب لے کر کے آکے دے دو. قرآن پاک ذرا برابر عقل سے کام لیتے، یہ جن کے دماغ میں گوبر بھرا ہوا ہو اسے قرآن کی حقانیت کا کیا پتا. ظاہر سی بات ہے میں سخت اور تیکھے جملے اسی کے لیے کہتا ہوں جو میرے نبی کی شان میں ہرزہ سرائی کرتا. ہمارا اس کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے، ہمارے دلوں میں کوئی نرمی ان کے لیے نہیں ہے جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھوکتے ہیں. میرے عزیزو، ہاں اسلام امن کا درس دیتا ہے، نرمی سے بات کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن کس کے لیے؟ تم نرمی اختیار کرو، اللہ اس کے رسول کے معاملات میں ہم بھی نرمی اختیار کرتے ہیں. لیکن جہاں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق ایسے جملے کہتے ہو، میں آؤ بتاتا ہوں. سوچا ہوتا قرآن کے متعلق جو رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وہی قرآن جس میں ایسے ایسے غیب بتائے گئے ہیں جس کا آج تک کوئی انکار نہیں کر سکا. ایسے غیب کی خبریں اس میں بتائی گئی. مجھے بتاؤ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کی خبریں دے رہے ہیں، بی بی مریم کی خبریں دے رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے کے احوال بیان کیے گئے قرآن میں ہے. ایوب علیہ السلام کے صبر کا پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے. یوسف علیہ السلام کے پورے واقعات تفصیل سے بیان کیا گئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے مقابلے کے متعلق ساری تفصیلات بتائی گئی. جبکہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ، شام اور یمن کے علاوہ کہیں پر آپ تشریف نہیں لے گئے. تو مجھے بتاؤ اتنے پہلے کے واقعات رسول کی زبان سے کیسے آئے؟ چلو میں کہتا ہوں یہ واقعات انجیل میں بھی ہیں، تورات میں بھی ہیں، ملا کر کے دیکھ لو. یہودیوں سے پوچھ لیتے، اس پنڈت سے میں کہتا ہوں عیسائیوں سے پوچھ لیتے جا کر کے، کہ یہودیوں اور عیسائیوں تمہاری کتابوں میں تو ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سب کے واقعات بیان ہوئے ہیں اور قرآن بھی بیان کر رہا ہے. تو ان یہودیوں اور عیسائیوں سے ہی پوچھ لیتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہارے نبیوں کے واقعات بیان کیے کہیں غلط تو نہیں ہے. ایک یہودی لا کر کے بتا دو، ایک عیسائی لا کر کے بتا دو جو انکار کرے. وہ خود یہ کہتے ہیں کہ قرآن نے جو ہمارے نبیوں کے بارے میں بتایا ہے وہ 100% صحیح بتایا. یہودی اور عیسائی اس بات کے قائل ہیں کہ بی بی مریم سلام اللہ علیہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو تفصیلات قرآن میں آئی ہیں اس میں ساری کی ساری باتیں صحیح ہیں. اس پر عیسائی بھی بات کرتے ہیں، یہودی بھی کرتے ہیں. اور یہ جن کو نہ کتاب کا پتہ نہ کسی دین کا عطا پتہ، یہ لوگ قرآن پاک کو کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے ہوشی میں نکلے ہوئے کلمات ہیں. بے ہوش تو تم ہو، اگر ہوش ہوتا تو کبھی پیشاب نہیں پیتے، عقل ہوتی تو گوبر نہیں کھاتے. عقل ہو اور ہوش ہو تو انسان حلال چیزیں اور پاکیزہ چیزیں کھاتا اور پاک بولتا ہے. جو اچھی غذائیں کھائے وہ اچھی گفتگو کرے، اور جو غلاظت کھائے تو اس کی زبان سے. پھر میں ایک سخت جملہ یہ بھی کہتا ہوں، بعض کے متعلق حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں
ایک اختلاف ہوا تھا، بہت عجیب و غریب اختلاف ہے، کتاب میں نے پڑھا، پہلی بات میں تو ہنسی بھی آئی لیکن حقیقت ہے یہ۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں علماء کی دو جماعتیں اس بات پر اختلاف کر گئی کہ انسان کا منہ افضل ہے، انسان کا منہ جس سے وہ بولتا ہے یہ افضل ہے یا پھر پیخانے کا مقام افضل ہے جہاں سے غلاظت نکلتی ہے۔ تو اس پر اختلاف ہوا، تو بعضوں نے کہا کہ نہیں منہ افضل ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا نام لیتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، ساری چیزیں اچھی۔ بعض علماء نے کہا، جاہلوں کی بات نہیں کر رہا ہوں اور نہ میں لطیفہ سنا رہا ہوں، بعض علماء نے کہا نہیں منہ سے افضل جو ہے یہ پکانے کا مقام ہے، کیونکہ یہ پیٹ کی ساری غلاظتیں نکالتا ہے، سب چیزیں پاک کرتا ہے وہ مقام۔ اور انہوں نے دلیل میں یہ کہا کہ زبان کبھی کبھار بہت غلیظ باتیں کرتی ہے لیکن پیچھے کا مقام کبھی غلیظ بولتا نہیں ہے، کبھی وہ غیبت کرتا نہیں، کبھی وہ چغلی کرتا نہیں، کسی کو گالی دیتا نہیں، وہ جو کچھ بھی کرتی ہے وہ زبان کرتی ہے۔ تو دوسرے علماء کی یہ دلیل تھی۔ اس معاملے کو لے کر سلیمان علیہ السلام کے درمیان فیصلے کے لیے علماء حاضر ہوئے۔ سلیمان علیہ السلام نے دونوں کی گفتگو سنی۔ میرے عزیزوں، بظاہر تو یہ بات لطیفہ لگتی ہے لیکن حقیقت سے آپ نے کیا فیصلہ دیا جانتے ہیں؟ دونوں کی دلیلیں سنی اور ارشاد فرمایا کہ وہ منہ جو غیبت، چغلی، گالی اور ہر غلاظت سے پاک ہے، اللہ کا ذکر کرتا، وہ منہ افضل ہے، وہ منہ افضل ہے۔ لیکن جو غلاظتیں بکتا ہے، گالیاں اور ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے، سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے منہ سے اس کے پیچھے کا مقام افضل ہے، اس کے منہ سے اس کے پیچھے کا مقام افضل ہے۔ یہ تاریخی فیصلہ ہوا۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کچھ لوگوں کا منہ افضل نہیں، جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کریں ان کا منہ افضل نہیں، اس سے بہتر تو ان کے دوسرے مقامات ہیں جو غلاظت نہیں بکتے اور گالیاں نہیں دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، یہ جملے اسی لیے کہنے پڑے کہ سوشل میڈیا پر آج حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق اتنی بڑی بات آج نوجوانوں میں پیش کی جا رہی ہے کہ ان کے اوپر دورے پڑتے تھے، مرگی کی بیماری تھی، فیڈس آتا تھا اور جنون کے حالت میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کچھ بولتے تھے تو قرآن ہو گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، معاذ اللہ رب العالمین۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق اتنے سارے جملے سن کر اے مسلمانوں، کیا ہمارا ضمیر خاموش رہے گا؟ اور ہمارا پورا دین ہلانے کی کوشش کی، تم نے صرف رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مرگی کو معاملے کو نہیں اٹھایا، جبکہ حضور کو ایسی کوئی بھی بیماری بالکل نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو الگ ہے، 1,24,000 کم و بیش جتنے نبی آئے، اللہ نے کسی بھی نبی کو ایسی بیماری کبھی نہیں دی جس میں اس کی عقل زائل ہوتی ہو۔ کبھی کسی نبی کو ایسی بیماری، بخار آیا ہے، سردی آئی ہے، جسم کی تھکان آئی ہے، ہڈیاں تکلیف میں مبتلا ہوئی ضرور ہیں، لیکن ایسی کوئی بیماری کسی نبی کو اللہ نے کبھی نہیں دی جس سے لوگ گھن کرتے ہو، نفرت کرتے ہو، یا پھر جس کے کبھی عقل زائل ہوتی ہو، کبھی نہیں۔ کوئی نبی کی بات کر رہا ہوں، کسی بھی نبی کی بات چہ جائے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو افضل الانبیاء۔ تو مسلمانوں، اب یہ باتیں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، اعتراضات جو ہیں نا پرانے ہیں، انشاءاللہ العزیز بہت جلدی میں ایک سیشن شروع کرنا چاہتا ہوں سوشل میڈیا پہ، اللہ تعالیٰ مجھے قوت و طاقت عطا فرمائے۔ کافی دنوں سے میں ذہن میں یہ پلان کرتا ہوں کہ یہ کچھ ایسے لوگ جو پرانے اعتراضات تھے قرآن کے متعلق اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق، ان کے پاس لے دے کر کے کیا ہوتی ہیں، حضور نے 11 شادیاں کیوں کی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتنی بیویاں تھیں، یہ کہا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر کی فرق، آپ 56 سال کی عمر کے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ماں عائشہ صدیقہ 9 سال کی عمر کی تھی، یہ اتنا بڑا تفاوت، یہ تمام چیزیں اعتراضات لا کر کے مسلمانوں کے ذہن و دماغ میں شک و شبہ لانا چاہتے ہیں، وہ اپنے نبی کی حرمت، عزت اور عظمت کو کم محسوس کرنے لگے۔ میں ہر ایک کا جواب انشاءاللہ العزیز پیش کروں گا ایک سیشن میں،
اور یہاں پر اب جو باتیں آ رہی ہیں میں سب آپ سے کہتا ہوں کوئی بھی ان کا اعتراض نیا نہیں ہے، کوئی نیا نہیں ہے. یہ مرغی کی بات، فیڈز کی بات، دورے پڑنے کی بات، حضور کو جنون آنے کی بات، یہ نیا نہیں ہے، یہ بہت پرانے. ان کے بڑے بڑے سڑے سڑے سبوں نے اعتراض کیا، لیکن جواب ہمارے علماء نے دے دیا، پہلے سے کتابوں میں موجود ہے. لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ اب کی جنریشن نہیں ہے، نہ آپ نے کتابیں کبھی اٹھائی. اچھا ہندوؤں کو بھی ایسا لگنے لگا ہے کہ ہمارا پنڈت کیا بات لے کر کے آیا ہے، نئی بات لے کر کے آیا ہے. ان کو بھی نہیں معلوم بیچاروں، ان کے جو جوان ہیں ان کے لیے بھی نئی بات ہے، کیونکہ ان کے بڑے پہلے سے یہ باتیں اعتراض کر چکے ہیں اور علماء اسلام نے جواب دے دیا ہے. وہ بھی پڑھتے نہیں ہیں، وہ بھی پڑھے نہیں ہیں، اور ہمارے جوان بھی پڑھے ہوئے نہیں ہیں، کیونکہ اب سب کچھ سوشل میڈیا پر آج سارے لوگ مصروف ہیں. تو اس لیے اس پلیٹ فارم کو یوز کر کے کچھ لوگ یہاں پر ہرزہ سرائی کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس لیے اب جواب بھی ہمیں سوشل میڈیا پر ہی دینا چاہیے، تاکہ مومنین، مسلمان اور ہمارے نوجوانوں کے عقیدے محفوظ رہیں. وہ اپنے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کبھی کوئی ایسا اعتراض آئے تو اے مسلمانوں، میں آپ سے گزارش بھی کروں گا کہ فوراً علماء اسلام کی طرف اور مجھ جیسے فقیر اور ادنا طالب علم کی طرف ضرور رجوع کریں. ایک بار ہم سے ضرور پوچھ، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، مجھے معلوم. اپنے نبی کے بارے میں کوئی غلط بات آپ سنیں گے نہیں، لیکن شیطان شک ڈالتا ہے، کیا ایسا تھا، ایسا ہوا تھا؟ تو یہ شک جیسے ہی آنے لگتا ہے وہاں سے ایمان کی خرابی ہوتی ہے. اس لیے سب سے پہلے آپ رجوع کریں علماء کی طرف، علماء اہل سنت کی طرف. میرے سے اگر رابطہ آسان ہو جاتا ہے کسی کے لیے، یعنی وہ قریب سے ملاقات کر لیتے ہیں، تو یہ پوچھ کر کے تشفی حاصل کر لیں اور جواب حاصل کر لیں، تاکہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق اپنے ذہن و دماغ میں کوئی بھی بات نہ پالیں، ورنہ بعد میں چل کر کے یہ ناسور بن جائے گا اور ایمان کے ختم کرنے کا کینسر بن جائے گا. اللہ حفاظت فرمائے. تو آیت کریمہ میں رب تعالیٰ نے یہ فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت رسول کے ساتھ ہمیشہ ہے، اور رسول ہمیشہ محفوظ ہیں، ہمیشہ محفوظ. اب کیسی حفاظت کی اللہ نے؟ جسمانی بھی حفاظت فرمائی ہے اور رسول کی روحانی حفاظت بھی فرمائی. جب اللہ حفاظت فرما رہا ہے، ہر چیز کی حفاظت فرمائے گا. اب دیکھیں کیا کیا چیزیں اللہ نے اپنے رسول کی محفوظ کی. جسم سلامت رہا دنیا میں، کیسے محفوظ رہا معلوم ہے؟ اللہ اکبر، حدیثوں میں ہے زندگی بھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، کبھی مچھر نہیں آیا، کبھی مکھی نہیں بیٹھی، کبھی مچھر نہیں آیا. حالانکہ اللہ رب العزت مکھی اور مچھر سے اپنے رسول کو محفوظ رکھا ہے، تو بری عادتیں اور بری خصلتیں تو بہت دور کی بات. اس لیے کہ مکھی اور مچھر غلاظتوں پہ بیٹھتے ہیں، پھر جسموں پر. ہمارے کسی کے جسم محفوظ نہیں ہے مکھی اور مچھر سے. ہو سکتا ہے 1000 گناہوں سے آپ بچ جائیں، مکھی اور مچھر سے کون بچے گا؟ ارے ہماری مچھر دانیاں توڑ کر کے اندر آ جاتے ہیں، ان کو تو اب آل آؤٹ بھی جو ہے ختم نہیں کر پا رہا ہے. یہ ساری چیزوں کے سارے یہ حدود پار کر کے بھی آ جاتے ہیں، کاکروچ آتے ہیں، مچھر آتے ہیں، مکھیاں آتی ہیں، سب. لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم کو اللہ تعالیٰ نے مکھی اور مچھر سے بھی محفوظ رکھا. اور نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت ایسے فرمائی رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سائے کو بھی محفوظ رکھا زمین پر. کیوں جانتے ہیں؟ کہ کسی دوسرے کا پیر اس سائے پہ بھی نہ آئے. یہ حفاظت ہے اللہ تعالیٰ کی اپنے رسول کی. یہ رہی جسمانی حفاظت کی بات. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر چیز کو اللہ نے ایسے محفوظ رکھا. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے گھر حضور دعوت میں آئے، کھانا تناول فرمایا، کھانے کے بعد دسترخوان سے حضور نے ہاتھ پوچھ لیا. حضرت جابر کہتے ہیں وہ دسترخوان اٹھا کر میں نے گھر میں رکھ لیا کیونکہ حضور نے اپنا ہاتھ پوچھا تھا. حضرت جابر فرماتے ہیں جب کبھی وہ دسترخوان میلا ہوتا تو میں بھڑکتی ہوئی آگ میں اسے ڈال دیتا تھا، آگ میں ڈالتا اور پھر اس کو نکال لیتا. حضرت جابر فرماتے ہیں اس کا میل پورا نکل جاتا، ایک رواں بھی نہیں جلتا تھا. یہ اللہ کی حفاظت ہے.
جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوئے اس دسترخوان کی بھی اللہ حفاظت فرما رہا ہے، اس کی بھی حفاظت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت ایسے فرمائی، جسم پاک کی پہلے بات میں کہہ رہا ہوں، ابھی روح کی طرف نہیں آیا۔ زندگی بھر مولا تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایسی حفاظت فرمائی، یہاں تک کہ آپ 2 سال کی عمر کے تھے، بی بی حلیمہ کے گھر فرشتے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک درخت کے نیچے لٹایا اور سینہ چاک کر دیا، دل باہر نکالا، جنت سے لایا ہوا ایک تشت میں جو پانی تھا اس سے دھویا اور واپس اندر داخل کر دیا۔ اس واقعے کو بی بی حلیمہ سعدیہ کی جو بڑی بیٹی ہیں وہ بیان کرتی ہیں، شیمہ وہ گھبرائی کہ 2 اچانک اجنبی لوگ آ کر محمد کو گھرا، سینہ چاک کر دیا ہے، دوڑی ہوئے ماں کے پاس آ کر کہتی ہیں میں نہیں جانتی پہچانتی نہیں، کچھ لوگ آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے لٹا کر کے سینہ چاک کر دیا، کچھ ہو گیا ہوگا۔ بی بی حلیمہ دوڑتی ہوئی آئی، دیکھا حضور صحیح سلامت بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو آپ گھبرائی، ڈری کہ ہوا کیا ہے، تو اس کے ڈر کے بعد ہی حضرت بی بی حلیمہ لا کر کے واپس حضرت آمنہ کے حوالے کر گئی کہ پتہ نہیں اس بچے کے ساتھ کچھ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا۔ بعد میں پوچھا گیا یہ کیا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شق صدر کا معجزہ ہے، حضور کا شق صدر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 4 مرتبہ ایسا کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا گیا، مفسرین فرماتے ہیں، سیرت نگار فرماتے ہیں، بچپن میں 2 سال کی عمر میں دل پاک کو، قلب پاک کو نکال کر جنتی پانی سے دھو کر اس میں علم و حکمت بھرا گیا اور پھر اس کو سینے پاک میں رکھا گیا، اس لیے کہ بچپن میں جو بچوں کے کھیلنے کی خواہشات آتی ہیں رسول اس سے بھی محفوظ ہو جائیں، اس سے بھی محفوظ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچپن میں جو بچے عام طور پر کھیلتے ہیں حضور ان کھیلوں میں بھی کبھی تشریف نہیں لے گئے۔ یہ ہے رب تعالیٰ کی حفاظت، اللہ نے اپنے حبیب کو جو محفوظ رکھا ہے۔ مسلمانوں اگر اس عقیدے میں ذرا برابر بھی ڈگمگائے تو پورا دین تمہارا کھوکھلا ہو جائے گا، پورا دین۔ کہ جو شک ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ رسول پر کبھی دورے پڑتے، معاذ اللہ رب العالمین، رب تعالیٰ تو رسول کی حفاظت کا ایسا وعدہ کیا ہے کہ وہ بچپن سے محفوظ رکھا، بچپن سے 40 سال حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک مکہ مکرمہ میں اسلام کی دعوت تو نہیں دی تھی نا، 40 سال۔ اس دوران ایک مکہ والے نے بھی کبھی حضور پر الزام نہیں لگایا، ایک مکہ، نہ اخلاق پر، نہ کیریکٹر پر، نہ زبان پر، نہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لباس، کسی بھی چیز پر، بلکہ پورے مکہ کا اتفاق تھا اس بات پر کہ وہ امین ہے، وہ صادق ہے۔ یہ لقب مکہ والوں کا دیا ہوا ہے اور مسلمانوں کا نہیں۔ اسلام کے شروع ہونے سے پہلے، دعوت کے شروع ہونے سے پہلے کا حضور کو پکارا جانے والا نام ہے یہ امین اور صادق۔ اللہ نے حضور کے اخلاق کو بھی ایسا محفوظ رکھا، اخلاق کو ایسا محفوظ رکھا، اور جسم کی حفاظت، اخلاق کی حفاظت۔ ایک عمل بھی ایسا حضور کے اندر نہیں آیا جس کو دیکھ کر کے کوئی انگلی اٹھا سکے کہ رسول کا یہ عمل غلط تھا، معاذ اللہ، کبھی نہیں آیا۔ اب اس کے بعد رہی بات حسن کی، اللہ نے وہ ایسا محفوظ رکھا کہ پورے جسم پاک پر اللہ نے ایک دھبا بھی نہیں رکھا، ایک دھبا بھی نہیں۔ اس پر ایک عاشق رسول نے کیا ہی پیاری بات فرمائی، اللہ نے اپنے حبیب کا نام بھی ایسا رکھا محمد کہ اس میں ایک نقطہ بھی نہیں، کہیں ہے نقطہ؟ میم ہا میم دال 4 لفظ سے بنا ہے اور چاروں بغیر نقطے والے ہیں، ایک نقطہ بھی اللہ نے اپنے حبیب کے نام پر نہیں رکھا۔ تو اسی طرح رب تعالیٰ نے حضور کے پورے جسم ناس پر ایک دھبا بھی کہیں نہیں رکھا۔ حسن کا عالم تو یہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی لیے شاعر نے بہت اچھے انداز میں یہ کہا ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا میرے نبی چاند جیسے تھے، خوبصورت تھے، چاند کی خوبصورتی جو جگمگاتا ہے اس طرح رسول پاک کا چہرہ انور جگمگاتا تھا۔ مثالیں سنے ہوں گے نا، لیکن ایک عاشق رسول اس سے بھی بڑی بات کہتا ہے، چاند سے تشبیہ دینا میرے آقا کو، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے، حضرت کا چہرہ صاف ہے۔
میرے نبی کا چہرہ بھی اللہ نے ایسا رکھا. چاند کے پھٹ جانے کے بعد 14ویں کے چاند کو دیکھو کچھ تو داغ دکھتے ہیں, مگر رسول پاک کے چہرے انور پر ایک داغ بھی نہیں رکھا گیا. تو یہ جسمانی حفاظت اللہ رب العزت کی ہوئی, اور روح کی حفاظت تو اللہ تعالیٰ نے ایسی فرمائی, اللہ اکبر, کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سو جانا بھی وہ معراج منامی ہوتا تھا. سو جانا بھی معراج منامی, یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سوتے تھے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ جو ہے کنٹینیو روزہ رکھنے کا, ایک صحابی نے قسم کھا لی. حضور نے ان کو بلایا اور کہا ایسی قسم مت کھاؤ. تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی, آپ بھی تو روز روزہ رکھتے ہیں, روزانہ روزہ رکھتے ہیں. وہ دیکھ کر کے ہم بھی سوچے دن میں بھی روزہ رکھیں گے, رات میں بھی رکھیں گے. تب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, ایکم مثلی, تم میں کون ہے جو میرے برابر کا ہے. بعض لوگ آیت پڑھ کر کے کہتے ہیں کہ رسول ہمارے برابر کے, خود رسول پوچھ رہے ہیں تم میں کون ہے جو میرے برابر کا ہے. اور آگے کیا فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, انما یطعمکم ربی ویسقینی من الجنہ وانا نائم, او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب میں سوتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالی مجھے جنت سے کھلاتا پلاتا ہے. میں اگر روز روزہ رکھ رہا ہوں تو صرف ظاہر کو دیکھ کر مت سمجھ لینا, اللہ تعالیٰ مجھے جنت سے کھلاتا پلاتا ہے. اور ایک حدیث پاک میں ملتا ہے کہ رسول جب سوتے ہیں تو صرف آنکھیں بند ہوتی ہیں, دل بیدار ہوتا ہے, اور حضور ہر ایک کی خبر رکھتے ہیں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. یہ روح کی اللہ تعالیٰ نے ایسی حفاظت فرمائی. اب آگے چل کر کے میں بتاتا ہوں میرے عزیزوں, اللہ نے کیسی حفاظت کا وعدہ کیا بچپن سے لے کر, بلکہ اگر میں پیچھے چلوں تو بہت آگے بات بڑھ جائے گی. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اس نے اس وقت سے فرمائی جب آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور کے طور پر داخل کیا, وہاں سے حفاظت چل رہی ہے نور نبی کی. اس لیے کہ آدم علیہ السلام کی پیشانی سے یہ نور منتقل ہو کر جب حضرت حوا کے بطن میں آیا, اور پھر حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے آدم علیہ السلام کی اولاد میں, تو اب شیس علیہ السلام کی پیشانی میں حضور کا نور نظر آنے لگا. تو آدم علیہ السلام اپنے بیٹوں میں پہچان لی سب سے چمکدار پیشانی والا کون ہے, شیس علیہ السلام. ان کو بلا کر کے کیا تنبیہ کرتے ہیں معلوم, آدم علیہ السلام تنبیہ کرتے ہیں تو عام آدمی نہیں ہے, تیرے پاس اللہ کی امانت ہے. اب تو شادی بھی کرے گا تو سب سے زیادہ با اخلاق لڑکی سے, سب سے زیادہ نیک, اس نیک اخلاق والی خاتون سے نکاح ہوا. اور پھر اس کے بعد حضرت شیس علیہ السلام سے پھر ان کے بیٹے میں جب یہ نور آیا, انہوں نے بھی ایسی وصیت یہی کی اپنے بیٹے کو. اور بھی بہت سارے بیٹے تھے لیکن یانش شیس علیہ السلام کے بیٹے, تو ان کو یہ نصیحت کی ان کے باپ نے کہ تیرے پاس اللہ کی ایک امانت ہے, تو عام کسی عورت کے ادھر ادھر نکاح میں نہ چلے جانا, اس عورت سے تیرا نکاح ہوگا جو سب سے زیادہ پاک ہوگی. یہ سلسلہ کہاں تک چلا, بی بی آمنہ تک چلا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے ہمیشہ میرے نور کو ایسے باپ اور ایسے ماں میں رکھا جو دنیا میں سب سے افضل تھے. یہ اللہ کی حفاظت, نور مصطفیٰ کی حفاظت. جتنی بھی پشتوں سے حضور کا نور آیا وہ سب کے سب اللہ کا سجدہ کرنے والے تھے, اور اس زمانے کے سب سے افضل ترین تھے. جس ماں کے پیٹ میں گیا, جس باپ کی پشت میں آیا, یہاں تک کہ یہ نور حضور کا بی بی آمنہ میں آیا تو بی بی آمنہ بھی سب سے افضل ترین خاتون تھی مکہ مکرمہ کی. آپ کو طاہرہ کہا جاتا تھا, پاک باز خاتون, اور اس پاک باز خاتون سے میرے آقا کا نور. اچھا ہو گیا, پیدا ہوا, 40 سال اللہ نے حفاظت فرمائی, اور پھر 23 سال اسلام کے وہ بھی حفاظت فرمائی. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضور کے گھر کو بھی کیسے محفوظ رکھا. قرآن میں صاف وعدہ فرماتا ہے انما یرید اللہ یرید اللہ اہل البیت. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے رسول آپ کے اہل بیت کے متعلق اللہ یہ چاہتا ہے کہ انہیں خوب پاک رکھے. یہاں تک کہ حضور نے جن سے نکاح کیا ان میں سے ایک خاتون بھی بد کردار نہیں آئی حضور کے نکاح میں. اولاد آئی تو ان میں اولاد میں ایک بھی کوئی بگڑے ہوئے اخلاق والی نہیں آئی.
بلکہ اولاد میں بھی وہ آئی جو جنتی خواتین کی سردار ہو، جس کا گھر محفوظ، جس کی بیویاں محفوظ، جس کی اولاد محفوظ، جس کا نکاح محفوظ، جس کے اخلاق محفوظ، جس کا کردار محفوظ، ہر چیز جس کی محفوظ ہے، اس کے متعلق تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ دورے پڑنے کے وقت وہ قرآن بولتا تھا؟ اللہ نے ایسی حفاظت فرمائی۔ یہ بات بہت طویل جائے گی کہ کہاں میرے مولا نے میرے نبی کی حفاظت فرمائی۔ اب بات میں اختتام تک لے جاتا ہوں۔ اے مسلمانوں، یہ ہمارا عقیدہ نہیں، قرآن کا عقیدہ میں بتا رہا ہوں، اور رسول پاک کے فرمان کے مطابق ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، آقا میں آپ سے زیادہ قریب ہونے کے لیے کیا کروں؟ صحابہ کے سوال بھی ایسی ہوتے تھے، میں آپ سے زیادہ قریب ہونے کے لیے کیا کروں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ سے زیادہ درود پڑھو، زیادہ سے زیادہ درود پڑھو۔ اب اس صحابی نے جو سوال کیا، وہ سوال قیامت تک کے سنیوں کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ اور دوسروں کے لیے بہت ہی سخت ہے۔ اس صحابی نے کیا پوچھا؟ کہا، اے اللہ کے نبی، درود تو زیادہ پڑھتا ہوں، لیکن کیا آپ کی موت کے بعد بھی پڑھوں؟ آپ کی وفات کے بعد بھی آپ سے قریب ہونے کے لیے پڑھوں؟ اب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، میرے عزیزوں، سارے سنی بریلویوں کا وہی عقیدہ ہے۔ فرماتے میرے آقا، وہ اور لوگ ہیں جو مرنے کے بعد گل جاتے ہیں، سڑ جاتے ہیں، اے میرے صحابی، تیرے نبی کے جسم کو بھی اللہ محفوظ رکھے گا۔ تم درود پڑھو، حضور کے جسم کو بھی مٹی زمین کی نہیں کھا سکتی۔ آج بھی میرے آقا اپنے جسم اطہر کے ساتھ آرام فرما ہے، آج بھی جسم ناس کے ساتھ آرام فرما ہے۔ تم درودیں پڑھو گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے ہی قریب ہوگے۔ یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات تو چھوڑیں، 60 ہجری حضور کی وفات کے 50 سال بعد ایک بار مدینے میں سیلاب آیا، قبریں کھل گئی، ایک قبر کھل گئی تو سارے مدینے والے جمع ہو گئے۔ 3 قبریں ہیں نا حضور کے روضے کے اندر، 3 قبریں، ایک قبر کھلی، لوگ کہے کہ حضور کا پیر مبارک دکھ رہا ہے، کیونکہ پیر صاف ظاہر تھا، بالکل چمکدار پیر اور تر و تازہ پیر۔ تو مدینے والے سب جمع ہوئے، رسول پاک کا پیر ظاہر ہے، کتنے سال بعد؟ 50 سال کے بعد۔ 50 سال کے بعد تو مدینے والے جمع ہوئے، اس میں ایک تابعی تھے، صحابی نہیں، تابعی، عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی، نہیں یہ صحابی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی بھی اس وقت کچھ تھے، وہ آئے اور انہوں نے آتے ہی سارے لوگوں کو ہٹایا اور پیر کو دیکھا اور پھر کہا، واللہ ما هذه قدم رسول اللہ، کہا قسم خدا کی، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، یہ رسول اللہ کا قدم نہیں ہے، واللہ انی لأعرف هذه قدم لعمر بن خطاب، میں اللہ کی قسم جانتا ہوں یہ پیر عمر بن خطاب کا ہے۔ مدینے کے وہ صحابی نے کہا، عروہ بن زبیر نے کہا، یہ عمر ابن خطاب کا قدم ہے۔ میں کہتا ہوں اے سنیوں، جو رسول کے پڑوس میں سویا ہوا عمر ابن خطاب ہے، غلام رسول کا قدم جب محفوظ ہے قبر پاک میں، تو جن کی بدولت اللہ نے ان کی حفاظت کی، اس رسول پاک کا جسم کتنا سلامت ہوگا۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، ہم یہی عقیدہ رکھتے بھی ہیں اور رسول پاک کی بارگاہ میں تمنا بھی یہی رکھتے ہیں، اے رسول پاک، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت۔ جب بارش آتی ہے تو دیکھ کے برستی ہے، اچھوں پہ پانی برسے گا، بروں پہ نہیں برسے گا، بارش تو سب پہ برستی ہے۔ ہمارے امام نے کیا ہی پیارا عقیدہ دیا، اے رسول پاک، آپ رحمت کی بارش لیے ہوئے ہیں، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لے، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ عزیزان گرامی وقار، یہاں سے یہ عقیدہ لے کر چلو، اللہ اپنے رسول کی ایسی حفاظت فرمایا کہ ان کے جسم کو بھی محفوظ رکھا، ان کی روح کو بھی محفوظ رکھا، ماؤں کے پیٹ میں بھی محفوظ رکھا، اور قبر انور میں بھی محفوظ ہے۔ وہ رسول ایک آن کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی حفاظت سے باہر نہیں آئے، ان پر دنیاوی کوئی بھی پیچ و خم نہیں آئے،
جو بھی دنیا کے نشیب و فراز ہیں وہ رسول پر کبھی اثر نہیں کر. ہزار دھوکہ دینے والے دیتے رہے لیکن رسول پاک کی ذات پر کبھی اس کا اثر نہیں آیا. اب میں چیلنج آخر وقت میں یہ کہتا ہوں, تم جمع کر لو ساری طاقتیں, پنڈتوں ہو, جتنے بھی پجاریوں ہو, جتنے بھی پادریوں ہو, جو کچھ بھی ہو, سب جمع کر لو پوری طاقتیں. انٹرنیٹ لے لو, ساری دنیا کی طاقتیں لے لو. قرآن میں بھی اللہ نے یہ چیلنج پہلے سے بیان کیا ہے, قل لئن اجتمعت الجن والانس علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا. اے رسول آپ فرما دیں سارے انسان جمع ہو جائیں, سارے جنات جمع ہو جائیں, ایک دوسرے کی آپس میں سپورٹ ہو جائیں, مدد کریں. اور اللہ کا چیلنج کیا ہے, اے رسول سب کو کہہ دیں, آپ پورے انسان پورے جنات مل کر اس طرح کی ایک کتاب لے کر کے آئیں, اس طرح کا ایک قرآن لے کر آئیں. لا یأتون بمثلہ, اللہ فرماتا ہے اس کے مثل کوئی لا نہیں سکتا. یہ لانا تو دور کی بات ہے, اس کا مثل بھی لا نہیں سکتا. اب میں یہی قرآن کا چیلنج دوبارہ دہراتا ہوں, جسے دورہ پڑتا ہے وہ ہوش میں آ جائے, جو گوبر کھاتا ہے وہ حلال کھا کر کے بات کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق کہ دورہ پڑتا ہے تو آؤ, تمہاری اگر عقل سلامت ہے تو اس طرح کی ایک کتاب لا کر کے دکھا دو جس کو اللہ نے حساب سے بھی باندھ کر کے رکھا ہے اور ایسا محفوظ رکھا ہے کہ 1400 سال سے آج تک پوری طاقتوں نے اس کا ایک نقطہ بھی نہیں بدلا, ایک نقطہ بھی نہیں بدلا. اور پھر دوسرا چیلنج میرا یہ ہے, آؤ اگر تم سچے ہو اپنے دین میں, سچے ہو اپنے مذہب میں, آؤ تم اپنی پوری کتاب پڑھ کر کے سنا دینا اور دنیا بھر سے. اچھا, اس کا ایک بہت پیارا چیلنج حکیم الامت نے فرمایا, احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ مفسر ہیں, فرماتے ہیں کتابوں کو جانچنے اور پرکھنے کا ایک چیلنج یہ بھی ہے کہ جتنی کتابیں سب کو ایک طرف لگا دینا, سب پانی میں ڈال دینا, سب پانی میں. انجیل ہو, بائبل ہو, اولڈ ٹیسٹامنٹ, نیو ٹیسٹامنٹ, جو بھی ہے, وید ہیں, گیتا ہے, مہابھارت, سب اس کے ساتھ قرآن بھی لے لو, جتنے قرآن ہیں سب پوری جتنی بھی مقدس کتابیں ہیں سب ایک جگہ تم پانی میں ڈال دو, بند کر دو, ختم کر دو, اور پھر آؤ اپنے اپنے مذہب کے لوگوں کو لے کر کے آؤ, تم اپنی پرانی کتابیں پھر سے لکھ کر کے دکھانا, ہم قرآن پاک بھی لکھ کر کے دکھائیں گے, اور پھر کسی پرانی کتاب سے ملا کر کے دیکھتے ہیں کہ کون صحیح اترتا ہے اور کون غلط اترتا ہے. اس لیے کہ یہ قانون ہے اللہ کا, کوئی کتاب من و عن بندوں کو یاد نہیں رہ سکتی سوائے قرآن پاک کے, سوائے قرآن پاک کے. اور اس چیلنج کو اگر ایکسپٹ کرتے ہیں تو پنڈت صاحب آئیں, میں پورا قرآن سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک پڑھ کر کے سناؤں گا اور انشاءاللہ العزیز لکھوا کر کے بھی دکھا دوں گا. آپ اپنے دین میں سچے ہیں تو اپنی مقدس کتابوں کو ایک بار زبانی یہاں پر سنا دیں اور لکھوا کر کے دکھا دیں, پھر ساری قوم میں پتہ چل جائے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی, اللہ کی کتاب کون سی ہے اور پھر دورے پڑنے والی کتاب کون سی ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.